نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ ہمارا آج کا لیسن سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 سے 18 تک ہے۔ ان آیات کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان اور ایمان والے ہونے کے ناطے کون سے احکامات دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اسلامی معاشرے، ایک مسلمان معاشرے، ہم الحمدللہ مسلمان معاشرے میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کچھ خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کچھ وجوہات ہیں اور ان خرابیوں کو درست کیا جا سکتا ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے احکامات جو ہیں وہ ایمان والوں کو دیے، مومنوں کو دیے، ہم خود کو اس کیٹیگری میں نہیں سمجھتے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ایمان والا سمجھنا ہے، مومن سمجھنا ہے، کیونکہ ایمان کی جو شرائط اللہ تعالیٰ نے بتائی وہ الحمدللہ ہم سب میں ہیں، اور جتنے بھی احکامات قرآن میں ہم تمام مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ہیں۔ تو ہمیں ان احکامات کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اگر یہ ہمارے اندر کوالٹیز نہیں ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے اور کوشش بھی کرنی ہے۔ آج کا ہمارا جو پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ یعنی مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑے، دو فریق یا دو لوگ، تو ان کے درمیان صلح کروا دو۔ اب صلح جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے بہت اہم فیکٹر ہوتی ہے، کیونکہ جب معاشرے میں فساد ہوگا، لڑائی جھگڑا ہوگا تو وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اس لیے مسلمانوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے صلح کروانے کا حکم دیا ہے، اور یہ اصلاح پوری قوم کی ذمہ داری ہے۔ ایز اے فرد، ایک گھر کے فرد ہونے کے ناطے آپ کے گھر میں اگر لوگوں کے درمیان جھگڑا ہے تو وہاں آپ نے صلح کروانی ہے۔ آپ کے اسکول میں، آپ کی یونیورسٹی میں، کالج میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب آپ کو پتہ چلے کسی کے درمیان جھگڑا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ وہ جلتی پہ تیل پھینکیں، آپ جو ہے اس کو ختم کروائیں۔ اس میں مختلف طریقے سے آپ جائزہ لے سکتے ہیں، اپنے گھروں میں بہن بھائیوں کے درمیان، والد اور بھائی کے درمیان، والدہ اور بہن کے درمیان، اسی طرح ساس بہو، نند بھابھی، یہ ہر انسان کو فیملی لائف میں جتنے بھی جھگڑے ہیں وہ اس لیول پہ رہ کر سوچیں نا، ان جھگڑوں کو ہم سولو کرنے کی کوشش کریں، تو پھر ہم آتے ہیں اپنی ہم باہر کی زندگی میں، دوست، احباب، محلے دار، رشتہ دار، ہمسائے، پھر اسی طرح ہم ورک پلیس میں جہاں پر ہیں وہاں کسی کے درمیان بھی جھگڑا ہو تو اس کو سولو کرنے کی کوشش کریں، اور وہ مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہے تو ایک کی غیر موجودگی میں دوسرے کے سامنے آپ اس کی اچھائیاں بیان کریں، تاکہ وہ اس کے دل سے جو نفرت کا ایک پہلو ہے وہ فیکٹر تھوڑا کم ہو جائے، تو پھر وہ ایک دوسرے کو اپنی غلطیوں کو خود دیکھیں اور وہ اس جھگڑے سے بچ جائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہ روک سکے تو زبان سے روکے، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو دل میں برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ہم اپنی نارمل لائف میں دیکھیں تو ہم ہر چیز میں بیسٹ، اچھا، بہترین تلاش کرتے ہیں، کہ وہ بہترین برانڈ ہو ہمارے پاس، بہترین سٹف ہو ہمارے پاس۔ کپڑوں کی مثال لے لیں، بہترین برانڈ، سٹف، کلر، ہر چیز کے لیے ہم کیئر کرتے ہیں۔ تو ہم اپنی لائف میں بھی دیکھیں کہ ہم کون سی چیز کس طرح بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں، تو اس کو کرنے کا حکم ہے۔ پھر یہ کہ انصاف کے ساتھ صلح کرو، جس کی زیادتی ہو نا، جو زیادتی کر رہا ہو اس کو بتایا جائے کہ یہ آپ کی زیادتی ہے۔ بعض دفعہ ہم ظالم کو یا زیادتی کرنے والوں کو اس کی زیادتی کا احساس نہیں دلاتے،
تو اس سے وہ زیادہ شے پاتا ہے اور زیادہ ذاتی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں کفار کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ اور سورۃ توبہ میں آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ تو بھائی جو ہوتے ہیں نا، ان کے درمیان بلڈ ریلیشنز میں ایک نیچرل ہے کہ اختلافات تو ہر جگہ ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے ایک مثال دیتے ہیں کہ ساتھ رکھے برتن بھی بجتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بجتے ہی رہیں، مطلب اختلافات ہی رہیں۔ اختلاف اپنی جگہ، اختلافی رائے اپنی جگہ، لیکن انسان دوسرے کی رائے کا احترام کرے تو بہت سے جھگڑوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ احکامات مسلمانوں کے دیے کہ اگر ہم ان تمام پر عمل پیرا ہو جائیں تو ہمارے اندر تمام برائیاں ختم ہو جائیں۔ اب اسلامی اخوت کا تقاضا کیا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت مومن نہیں ہوتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ تم مسلمانوں کو باہمی محبت اور خیر خواہی ایک جسم کی مانند پاؤ گے۔ جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اختلاف ہونے کے باوجود بھی جن لوگوں سے ہمارا تعلق ہوتا ہے ان کا دکھ ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم اس کی کیئر نہیں کرتے، وہ اور بات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے احکامات کچھ اور دیے ہیں اور یہ بہت غور سے سننے والے ہیں، کیونکہ ہماری زندگیوں میں بہت سے مسائل ان احکامات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اتنی بہترین یہ آیت ہے کہ ہمارا پورا معاشرہ درست ہو سکتا ہے اس پر عمل کر کے کہ ایمان والو، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، نہ کوئی عورتیں عورتوں کا مذاق ہو سکتا ہے ان سے بہتر ہو، اور تم عیب نہ لگاؤ آپس میں ایک دوسرے پر اور دوسرے کو برے نام سے نہ پکارو ایمان لانے کے بعد۔ بدترین گناہ کیا ہے کہ انسان دوسرے کو برے نام سے پکارے، اور جس نے توبہ نہیں کی وہی لوگ ظالم ہیں۔ ساتھ ہی اللہ نے حل بھی بتا دیا کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے وہ توبہ کر لے تو توبہ سے کیا ہوگا کہ وہ اس کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آیات میں کیا کام ہے جن سے منع کی ہے، وہ یہ کہ ایسے کام کہ مذاق نہ کریں، زبان سے کسی کا مذاق نہ کریں، کسی کی چال ڈھال لباس پر مذاق سے اشارہ کرنا، غیر سنجیدہ باتیں کرنا، ایسی باتیں کرنا جس سے کسی کے دل کو تکلیف ہوتی ہو، عزت نفس مجروح ہوتی ہو۔ کتنی زبردست بات ہے نا، کوئی قوم کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ قومیں قبیلے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائے کہ ایک دوسرے کی پہچان ہو۔ ہمارے یہاں کتنے لطیفے بنے ہوئے پٹھانوں پہ، بلوچوں پہ، اسی طرح مختلف لینگویجز کاسٹس پہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان چیزوں سے بچو، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، اور الزام تراشی اور نام بگاڑنے کی مذمت کی ہے کہ کسی پر الزام نہ لگائیں، توہین آمیز کسی کا نام نہ رکھیں، کیونکہ ظاہر اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں، تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست طریقہ بتایا ہے کہ کوئی عورت بھی کسی کا، خاص طور پہ عورتوں کے اندر بہت عادت ہوتی ہے نا، اسپیشلی جب کہیں رشتے دیکھنے جا رہے ہوتے ہیں، لڑکے پہ اعتراض، لڑکی پہ قد چھوٹا ہے، ناک موٹا ہے، آنکھیں چھوٹی ہیں، یہ چیز پتلی ہے، وہ چیز موٹی ہے۔ بھئی یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں نا، کسی کا قد چھوٹا ہے تو اللہ نے بنایا، آپ اس کو اعتراض نہیں کر سکتے۔ کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کی ناک موٹی ہے، اللہ نے بنائی ہے، بھئی آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں اس لیے بتائیں کہ آپس کے تعلقات نہ بگڑیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو توبہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں۔
اس کا مطلب ہے کہ جو توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے. تو پھر ہمیں توبہ کرنی چاہیے کہ اگر ہم نے ایسا کبھی کیا ہے اور ایسی اگر کہیں بات ہو رہی ہے تو لوگوں کو بتانا بھی چاہیے. ہمارے یہاں شعور بھی نہیں ہے، لوگ ایک دوسرے کا مذاق اڑا کے، فرینڈس آپس میں ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کر کے بڑے فخر سے بتاتے ہیں میں نے فلاں کیا، اتنی بےزتی کر دی، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، اپنے آپ کو ہیرو سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اصل چیز ہے کہ اگر کسی کے اندر ایسی کوالٹیز ہیں تو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ یہ چیزیں درست نہیں ہیں. اویئرنیس خود اپنے اندر پیدا کریں، خود توبہ کریں، پھر دوسروں کو گائیڈ کریں، بتائیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دی ہیں دوسروں تک پہنچائیں. تبھی تو ہم اس معاشرے سے برائیاں ختم کر سکتے ہیں. یہ مت سوچیں کہ میرے کرنے سے یا کہنے سے کیا ہوگا. آپ اپنی لائف میں تبدیلی لائیں. آپ نے اپنی قبر میں اللہ کو جواب دے ہونا ہے. آپ اپنے معاملات درست رکھیں اور دوسروں کو بھی گائیڈ کریں. اگر کہیں غلطی ہو رہی ہے تو آپ اپنے لیے کوئی ایسا عذر مت تلاش کریں کہ مجھے چیزیں پتہ نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کے احکامات آپ کو پتہ چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ دوسروں کو بتائیں. اس طرح انشاءاللہ پورے معاشرے میں تبدیلی آئے گی. آپ اپنا کردار ضرور ادا کریں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا احب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم. بہت بہترین حکم اللہ تعالیٰ کا کہ بدگمانی نہ کرو. ہمارے یہاں جتنے مسائل، جتنے اختلافات بدگمانی سے ہوتے ہیں کس چیز سے نہیں ہوتے. فار ایگزامپل آپ نے کسی کو کال کی، وہ آن لائن ہے اس وقت، ہو سکتا ہے وہ اپنا کوئی کام کر رہا ہے، ضروری بات کسی سے کر رہا ہے، تو آپ نے اپنے ذہن میں گمان دیکھا میں نے کال کی تھی، کال نہیں اٹھائی، دیکھا میں نے میسج کیا تھا، رپلائی نہیں آیا. اب اگلے بندے کی اپنی مصروفیات ہو سکتی ہیں، اپنے مسائل ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کی توجہ اس طرف ہو، آپ کی طرف نہ جا رہی ہو، تو آپ نے اپنے ذہن میں گمان پیدا کر لیا اور اس گمان کی بیس پر آپ نے اپنے اس سے تعلقات خراب کر لیے. تو اللہ تعالیٰ اس قرآن میں اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ اسلام ایک مکمل ساختہ حیات ہے. تو پوری زندگی کو گزارنے کے لیے اتنے زبردست احکامات دیے گئے ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل پیرا ہوں مکمل طریقے سے تو ہماری زندگیوں میں یہ اختلافات، یہ مسائل، یہ جھگڑے تقریباً ختم ہو جائیں. اس کے بعد جاسوسی کی ممانعت، ایک دوسرے کی ٹوہ نہ لگاؤ. کسی کی نجی اور ذاتی معاملات میں ٹوہ لگانا، جاسوسی کرنا یہ بھی حرام ہے. اس سے انسان اپنا بھی ذہنی سکون خراب کرتا ہے اور دوسرے کا بھی. مومن کا یہ کام نہیں ہوتا کہ دوسروں کی باتوں کے پیچھے، ان کے عیبوں کے پیچھے لگا رہے، کسی کے گھر میں جھانکنا، کسی کی بات کان لگا کر سننا. جو دو لوگ آپ سے الگ ہو کے بات کریں تو وہ یہی چاہتے ہیں نا کہ آپ ان کی بات نہ سنیں. تو کسی کی اجازت کے بغیر اگر کوئی دو لوگ بات، اب وہاں کان کھڑے کیے ہیں، اب آپ نے اپنے جاسوس بھی چھوڑے ہیں، خود بھی لگے ہوئے کہ جی دیکھیں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. اب وہ اگر بات نہیں بھی کر رہے آپ کے بارے میں، تو آپ نے یہ سوچ لیا کہ یہ تو میرے بارے میں بات کر رہے ہیں، کوئی بری بات کر رہے ہوں گے، میری برائی کر رہے ہوں گے. اب تو اس سے پھر یہ ہے کہ گمان آپ کا کسی کے بارے میں برا ہوگا اور پھر اسی سے آپ غلط خیالات کی طرف آئیں گے. اس کے بعد یہ کہ کسی کی غیبت نہ کریں. غیبت یہ ہوتا ہے کہ کسی کی خیر موجودگی میں آپ اس کے بارے میں ایسی بات کریں کہ اگر آپ منہ پر کریں تو وہ اس کو بری لگے. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم تو منہ پہ کہہ دیتے ہیں. یہ کوئی بڑائی نہیں ہوتی کہ کسی کی برائیاں آپ سرے عام لوگوں کے سامنے اس کو بیان کریں. تو یہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات اس لیے دیے ہیں تاکہ انسان ان برائیوں سے بچ جائے. اب غیبت جو ہوتی ہے وہ کسی کی غیر موجودگی میں ایسی بات کرنا جس کو بری لگے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا کہ اگر میں کسی میں وہ برائی موجود ہو اور وہ برائی میں کسی شخص سے بیان کروں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی تو غیبت ہے. اگر کسی کے اندر برائی نہیں ہے اور وہ بیان کریں وہ تو بہتان ہے، وہ تو الزام ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی کہ کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، غیبت کرنے کی مثال. اب کوئی تصور کر سکتے ہیں ہم کسی مردہ کا گوشت کھائے اور وہ بھی اگر اپنا بھائی ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیز سے اس لیے بچنے کو کہا کہ
یہ وہ بیسک چیزیں ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر معاشرہ ایک فساد کا شکار ہو جاتا ہے. اور انسانی فضیلت جو ہے وہ تقوی کی بنیاد ہے. ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ کس کے اندر اللہ کا کتنا خوف ہے، اور یہ جو اللہ کا خوف ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے اصل میں تقوی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمام انسانوں کو ایک مرد ایک عورت آدم ہوا سے بنایا، اور قبائل جو ہیں صرف پہچان کے لیے بنائے ہیں. اس کے بعد کچھ عرب کے علاقے کے جو بدو لوگ تھے ان کی بات بتائی گئی کہ وہ لوگ جو ہیں آپس میں جب وہ ایمان لے آتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر احسان جتاتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا حکم مان رہے ہیں. تو ان کو کہا گیا کہ آپ کے دل تو ایمان سے خالی ہیں، اس لیے اپنے ایمان کو بڑھا کر پیش نہ کرو، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں نہیں آیا. اور اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا، کوئی مرد ہو عورت ہو، چھوٹی نیکی ہو بڑی نیکی ہو، اللہ تعالیٰ نیکیوں کے ذرے ذرے کا اجر دے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں ایمان والوں کی تعریف فرمائی کہ ایمانی دعویٰ جو ہے نا وہ اس کو زبان سے صرف کہنا ضروری نہیں ہے کہ انسان کہے کہ میں ایمان والا ہوں، میں ایمان والا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو ایمان والوں کو خطاب کر کے جو احکامات دیے ہیں، اس کے بعد اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اطاعت کے مطابق ان احکامات پر عمل ہو رہا ہے، تو اس کو کہا ہے کہ یہ اسلامی برادری میں شامل لوگ ہیں. اور ان کو کہا ہے کہ یہ جان و مال سے جہاد کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والا کہا. اور اس کے بعد یہ کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، اور جو بھی اعمال ہم کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو جانتا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر کہاں تک عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے اور حق پر قائم رہنے. تو اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کے لیے توبہ کریں، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا دل سے کریں. آئندہ بھی غلطی ہو جائے تو بالکل نہ گھبرائیں، دوبارہ توبہ کریں، اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان برائیوں سے بچا لے. آمین.